اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس سو یو ول فائن اینڈ ایوری تھنگ از اوکے. لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی کو بھی پریویس جتنا بھی ہم نے پڑھا ہوا چیپٹر نمبر 3 یہ جو میں نے کویشچن اوپن کیا ہوا اس سے پہلے اگر کسی کو کسی بھی جگہ پر کوئی ایشو یا کوئی مسئلہ تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم نیکسٹ اسٹارٹ پڑھیں گے. بریفلی ایکسپلین ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس ود دی ہیلپ آف ڈایاگرام. کہتا ہے کہ جو ڈایاگرام کی مدد سے آپ نے جو ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس ہے, ڈیٹا بیس کس طرح بناتے ہیں, یہ تو آپ کو پتا ڈیٹا بیس ہوتا ہے کلیکشن آف پروگرام ڈیٹا یوز ٹو کریٹ اور مینٹین دا ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, تو ڈیٹا بیس کو ہم نے بنانا کیسے ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم سیکھیں گے اس ٹاپک میں. سب سے پہلے کہتا ہے کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے کیا. ٹھیک ہے, پھر وہ اس کو بتائے گا کہ ہم کس طرح بنائیں گے. تو ہم پہلے ڈیفینیشن پڑھتے ہیں ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے کیا ہمارے پاس. اوکے, ڈیٹا بیس ڈیزائن. The major objective of database design is to map conceptual data model to an implementation model. کہتا ہے جو ڈیٹا بیس ڈیزائن کا جو میجر آبجیکٹو یعنی بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے, از ٹو میپ کنسیپچل ڈیٹا ماڈل. یعنی جو ہم نے کنسیپچل ڈیٹا ماڈل بنایا تھا, یعنی جو ہم نے ای آر ڈی ڈایاگرام بنائی تھی, اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, میپ کرنا ہے, لے کر جانا ہے ٹو این امپلیمنٹیشن ماڈل, ایک امپلیمنٹیشن ماڈل میں. ٹھیک ہے, تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. اس میں کنسیپچل ماڈل سے مراد ہم جو نقشہ بناتے ہیں کسی بھی مقام کا, کسی بھی مکان کا ہم نقشہ بناتے وہ ہو گیا اس کا کنسیپچل ماڈل. امپلیمنٹیشن ماڈل جب ہم مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ہم نے جو اس کی ای آر ڈی ڈایاگرام بنائی ہوتی ہے اس کو ہم نے اصل میں ڈیٹا بیس بنانے میں شروع کر دیتے ہیں, اس کو میپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیٹا بیس ڈیزائن. اگین ڈیٹا بیس ڈیزائن کا جو بنیادی مقصد کیا ہے, جو ہمارا کنسیپچل ڈیٹا ماڈل ہے, جو ہم نے ای آر ڈی ڈایاگرام پڑھی ہے, ہم نے ای آر ڈی ڈایاگرام بنا لیا, اس کو اصل میں کس طرح بناتے ہیں, امپلیمنٹ کرنا, بنانا اسٹارٹ کرنا. اوکے, a particular database management system must be able to process this model. کہتے ہیں ایک مخصوص قسم کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, جو اس ماڈل کو کیا کر سکے, پروسیس کر سکے. ٹھیک ہے, یعنی چلا سکے, یعنی اس پر کام شروع کر دے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا نا ڈیٹا بیس کس میں بنتا ہے, ڈی بی ایم ایس میں بنتا ہے. جتنے بھی ڈیٹا بیس ہیں وہ آپ کس میں کریٹ کرتے ہیں, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کرتے ہیں, آپ ان کو کریٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں جو ہم نے ڈیٹا بیس بنانا ہے نا, اس کے لیے ہمارے پاس ایک اسپیشل ٹائپ کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جو کہ اس ماڈل کو پروسیس کر سکے, یعنی اس کو بنانا شروع کر دے, اس کو مینٹین کرے, اس کو کریٹ کرے. The performance of database management system must be acceptable to all users in the organization. کہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی جو پرفارمنس ہے, جس طرح وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ جتنے بھی یوزرز ہوتے ہیں اس آرگنائزیشن میں, اس تنظیم میں, سب اس کو ایکسیپٹ کریں, یعنی سب کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے, سب اس کو لائک کریں. ٹھیک ہے, جو وہ کام کر رہا ہو سب اس پر ایگری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا بیس یوزرز ریکوائر کمپلیٹ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن. کہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس یوزرز ہوتے ہیں ان کے پاس مکمل اور اپ ٹو ڈیٹ تازہ نئی انفارمیشن ہونی چاہیے, یعنی پرانی انفارمیشن نہیں, اپ ٹو ڈیٹ نئی انفارمیشن. اگر کوئی انفارمیشن میں ہم نے کچھ چینجنگ کی ہے تو وہ سارے اس کے پاس ہونا چاہیے. اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن یعنی ڈیٹا بیس کو آپ نے کس طرح چلانا ہے, اس میں کیا اسٹور کریں گے, کیسے اسٹور کریں گے, اس کا پاسورڈ وغیرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے پاسورڈ پہلے والا نہیں, جو نیو اپ ٹو ڈیٹ پاسورڈ ہے وہ کیا ہے. تو اس طرح کی ساری انفارمیشن ہم جو ہے وہ ڈیٹا بیس یوزر کو مہیا کریں گے. دے آلسو نیڈ ٹو ایکسیس انفارمیشن کوئکلی اینڈ ایزیلی. کہتے ہیں جو ڈیٹا بیس یوزرز ہوتے ہیں ان کو جو انفارمیشن, جو ڈیٹا انہوں نے ڈیٹا بیس میں اسٹور کیا ہوتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ایکسیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آگے ہو جاتا ہے اس کے فیزز ہیں ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کے ہمارے پاس کون کون سے ہیں. پہلا وہ کہتا ہے پلاننگ. ٹھیک ہے, پھر اینالائسس. اچھا, پلاننگ ہم نے یہ پہلے ویسے چیپٹر نمبر 2 میں کچھ پڑھا تھا. پلاننگ کیا ہوتا ہے, یہ یعنی جو ہم نے پڑھا تھا نا پریمینری انویسٹیگیشن, بیسیکلی وہ پلاننگ ہی ہے. اوکے, دا پلاننگ اسٹارٹ وین کسٹمر ریکویسٹ ٹو ڈیولپ اے ڈیٹا بیس سسٹم. کہتے ہیں پلاننگ کب اسٹارٹ ہوتی ہے, جب ایک کسٹمر جو ہے وہ ہمیں ریکویسٹ کرتا ہے ڈیٹا بیس سسٹم بنانے کی. ٹھیک ہے, اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. جیسا کہ اب آپ کے میں کالج کی ایگزامپل نہیں دیا کروں گا, میں اب یہ اسکول کی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے کہ آپ اسکول میں پڑھ رہے تھے, تو جو اسکول کی آپ کی جو ہیڈ ماسٹر ہے اس کو نا ایک ڈیٹا بیس چاہیے.
ٹھیک ہے، اب آپ کو ڈیٹا بیس کی بات یہ ذہن میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈیٹا بیس کرتا کیا ہے. کسی بھی پرسن کا، اسٹوڈنٹس کا، اگر آپ اسکول کی بات کریں تو ڈیٹا بیس، جو اسکول کا ڈیٹا بیس کیا ہوگا، وہ اسکول جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ڈیٹا اسٹور کرے گا، ٹیچرس کا ڈیٹا اسٹور کرے گا، ان کا ریکارڈ رکھے گا، سیو کرے گا. ٹھیک ہے، تو جو اگر کوئی بھی آپ کے جو ٹیچرز ہیں، فار ایگزامپل آپ جس بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو اس کی جو ٹیچرز ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں ڈیٹا بیس چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب وہ آپ کو، اب آپ پروگرامر ہیں، سیکنڈ ایئر میں جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ پروگرامر بن جاتے ہیں. اب آپ پروگرامر ہیں تو انہوں نے آپ کو جب ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے یہ ڈیٹا بیس چاہیے، تو اس وقت جیسے ہی وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تو اس کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. اٹ کنسسٹ آف ویریس ایکٹیویٹیز، اس لیے مختلف ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہوتا ہے، مختلف کامز پر، سرگرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے. These activities are used to identify the resource needed to develop the system. کہتے ہیں یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ریسورسز، جن جن چیزوں کی ریسورسز نہیں، ہمیں کتنے بندے چاہیے، ہمیں کتنی میموری چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم پرفارم کرتے ہیں، یہ کیوں یوز ہوتی ہیں؟ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریسورس نیڈیڈ ٹو ڈیولپ دا سسٹم، یعنی جو سسٹم یا ڈیٹا بیس ہم نے بنانا تھا، اس کو، اس کے لیے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کی شناخت کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اس کی دوسری طرف اگر ایگزامپل جنرل لائف میں لے تو جیسے کہ آپ نے نئے مکان بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی مکان کی تیاری کب شروع ہوگی؟ جب ایرے ہی نکل گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہے مستری کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں بجری چاہیے، ریت چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اینٹیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں سریا وغیرہ چاہیے. جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے بنانا ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ نے کو ڈیٹا بیس بنانا ہوتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں. تو ان ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں پہلے ان کی شناخت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اٹ آلسو آئیڈینٹیفائز دا ٹائم لیمٹس فار کمپلیٹیشن آف دا سسٹم. یہ اس چیز کی بھی ہمیں نشاندہی کرتی ہے کہ کب تک، کس وقت تک آپ کا جو سسٹم ہے، آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے بلڈنگ بنانی، مکان بنانا، تو وہ آپ کو مستری بتا دیتا ہے کہ اس کے 2 مہینے لگیں گے، مہینہ لگے گا، 3 مہینے لگیں گے. تو اسی طرح اگر آپ نے کوئی ڈیٹا بیس بنانا ہے، کوئی ویب سائٹ وغیرہ بنانی ہے، تو وہ آپ کو ٹائم لمٹ بتا دیتا ہے کہ اس لمٹ کے اندر یہ بن سکتا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں بن سکتا. اوکے، اس کے بعد باری آتی ہے اینالائسس کی. اچھا، اینالائسس. The analysis phase is used to study the current system in detail. یعنی جو انالائسس فیز کیا ہوتا ہے، وہ جو کرنٹ سسٹم ہے، مطلب جس سسٹم کے لیے آپ نے ان کو کیا کہتے ہیں، جس سسٹم کو بنانے کا آپ نے کہا ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کا ایک جو فیز ہے، یعنی ہم اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کوئی کوٹھی بنانی، مکان بنانا، تو آپ پہلے وہ آپ سوچیں گے کہ اچھا اس میں کتنے کمرے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کمرہ کس جگہ پر ہوگا، اس کمرے کے ساتھ اٹیچ بات ہوگا نہیں ہوگا، ہم دروازے کون سے لگائیں گے. یعنی جو بھی آپ نے سسٹم چیز بنانی ہے، کوئی ویب سائٹ بنانی ہے، تو ڈیٹا بیس بنانا ہے. ڈیٹا بیس میں جس طرح کا ڈیٹا اسٹور ہوگا، ٹیچرس کا بھی ہوگا یا اسٹوڈنٹ کا بھی ہم اسٹور کریں گے. کیا جو ہم ڈیٹا اسٹور کر چکے اس کو ڈیلیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ آپ کے اینالائسس فیز میں. It identifies how current system work and where the improvements are required. یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کس طرح جو آپ کا کرنٹ سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کہاں آپ کی ضروریات ہیں چینجنگ کی. ٹھیک ہے، کس جگہ پر آپ کا مطلب کوئی خامی خرابی ہے یا آپ نے چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا، اس کو نا ایک دوسرے سینس میں لیا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ میں کہتا ہوں آپ کا ایک مکان بنا ہوا ہے پہلے، تو آپ نے اس کو جناب کیا کرنا ہے کہ ختم بالکل نہیں کرنا، اس کو ڈھا نہیں دینا بالکل ہی. جو جو چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اس کا سیکنڈ پورشن ہے وہ خراب ہے، تو آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو نیا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کرنٹ بھی آپ سے بنا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے بالکل سرے سے نیا بنانا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ پہلے سے سافٹ ویئر موجود ہو، کوئی ویب سائٹ موجود ہو، تو آپ اسے کوئی بہتر کروانا چاہ رہے ہیں. It includes detailed study of various operations performed in the system. یعنی جو آپ سسٹم میں مختلف قسم کی انفارمیشن، مختلف قسم کے آپریشن پرفارم کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم اس کی کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی کون کون سے اس میں کام ہوں گے، کون سے کام نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس اس کی باری آتی ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن کی. ٹھیک ہے، پہلے پلاننگ کر لی، پھر انالائسس کر لیا، پھر ہم ڈیزائن کے بارے میں آتے ہیں. پروسیس آف ڈیٹا بیس ڈیزائن از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 فیز. ہو گیا تھا کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کا پروسیس ہے، اس کو 2 فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا. پہلا کیا ہے،
लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और दूसरा होता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। द लॉजिकल मॉडल डिस्क्राइब द डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। वो कहते हैं जो लॉजिकल मॉडल होता है वो हमें ये बताता है कि किस तरह का जो डाटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर होगा। इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यानी जो डाटा है उसकी डेफिनेशंस कौन सी हैं, उसका डाटा टाइप्स क्या है, आपने पढ़ी होंगी कि मतलब नेम जो है वो करेक्टर्स होंगे, रोल नंबर में हमेशा आपके इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 4, ठीक है, और ग्रेड में हमेशा आपका एक सिंगल करेक्टर होगा। तो ये इस चीज़ की भी निशानदेही करता है कि डाटा की डेफिनेशन क्या होगी, डाटा की लेंथ कितनी होगी। जैसा कि हमने फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ पढ़ा था कि इसमें इतने नंबर ऑफ करेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें डिफाइन करते हैं किसमें, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में। It also contains the rules and information about the structure and type of data. यानी ये it also includes the rules and information about the structure and type of data। यानी आपके डाटा का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसमें टाइप, डाटा की टाइप कौन सी है, मैंने पहले बता दिया। इंटीजर में डाटा होगा, कुछ कैरेक्टर्स होंगे, इंटीजर मतलब 1 2 3 कैरेक्टर ABC, ठीक है। और रूल्स कैसे होंगे, मतलब ये उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने होंगे, वो उसकी रेंज क्या होगी। यानी अगर मैं कहता हूँ कि इंटर द नंबर ऑफ मंथ तो उसकी रेंज 1 से 12 हो सकती है। आप कोई ऐसा महीना तो नहीं जिसका नाम 13 हो या 14 हो, ठीक है, इसकी रेंज। तो आपने ये सारी चीज़ें, आपने रूल वगैरह जो क्या करने होते हैं उसमें डिस्क्राइब करने होते हैं। इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर इन डाटाबेस। यानी जो भी डाटा आपका डाटाबेस में स्टोर होता है उसकी एक मुकम्मल डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी वजाहत होती है। अच्छा, उसके बाद आता है बारी आपकी फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। यानी जो कहता है जो फिजिकल डिज़ाइन है वो क्या होगा, आपके डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का, डेटाबेस ओवरऑल तो नहीं, जो डिज़ाइन प्रोसेस है ना, हमने तीसरे नंबर पर हम पढ़ा है। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में दो शामिल हैं, एक फिजिकल है एक लॉजिकल है। तो जो फिजिकल है वो इसका लास्ट है। Okay, the major objective of physical database design is to implement database as set of record, file, indexes and other data structure। कहता है जो इसका बुनियादी मकसद होता है डेटाबेस डिज़ाइन का, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का, इज टू इम्प्लीमेंट, यानी इम्प्लीमेंट करना, उसको बनाना या स्टोर करना, द डेटाबेस, डेटाबेस को या डेटाबेस को इस शक्ल में लेकर आना। किसकी शक्ल में, सेट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कुछ रिकॉर्ड्स होंगे इसमें, कुछ फाइल्स होंगी, कुछ इंडेक्सेस होंगे एंड कुछ अदर डाटा स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि अब आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी फिर लॉजिकल में तो आपकी डाटा की डेफिनेशन वगैरह बताते हैं, डाटा इस तरह का होगा, उसके रूल्स ये होंगे, उसकी रेंज ये होगी, उसकी डाटा टाइप ये होगी। और जो फिजिकल होता है उसमें असल में आप डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, डाटाबेस में फाइल्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, इंडेक्सेस क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह मैं कहता हूँ लॉजिकल डाटाबेस में ये होता है कि हम कह रहे थे कि ये कमरा इस तरह होगा, इसका रुख इधर होगा, इसकी कमरे की हाइट इतनी होगी, इसमें लंटर ये होगा, मतलब हम लकड़ी का छत डाल रहे होंगे, हम सीमेंट का डाल रहे होंगे। लेकिन जो उसका फिजिकल क्या होगा कि हम एक्चुअल में जो हमने पहले डेफिनेशन डिफाइन कर दी होगी, हम एक्चुअल में वो मकान बनाना शुरू कर देंगे, उसमें कमरे बनाना शुरू कर देंगे, उसका छत वगैरह डालना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद आता है इसका लास्ट एंड फाइनल जो इसका स्टेप है वो क्या है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। मतलब आपका डेटाबेस बन गया है, अब आपने उसको चलाना है, सिस्टम में इंस्टॉल करना है। जैसे कि कोई गेम बन जाती है तो हम पहले डाउनलोड करते हैं ना गेम, फिर उसके बाद हम इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल में इम्प्लीमेंट करना। द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड। वो कहता है जब डेटाबेस आपका डिजाइन किया जा चुका होता है, जब बन जाता है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूजर। कहते हैं जो डेटाबेस सिस्टम है उसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं फॉर द यूजर, कस्टमर के लिए, यूजर के लिए, जिसने हमें कहा था बना के दो। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर। कहता है जो आप डाटाबेस, ये नहीं कि ये आपके जो कंप्यूटर होते हैं ना छोटे, जैसे कि मेरा ये छोटू सा है, इसमें ये नहीं डाटाबेस अच्छे चलते हैं, ये हैंग हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो डाटाबेस के लिए हमें अच्छे कंप्यूटर चाहिए जिनको सर्वर कहते हैं, पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। It may also require network hardware if the database is to be accessed multiple location। कहता है इसमें हमारे पास हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर मतलब आपको पता है कि आप नेटवर्क का आपको पता है ना, मुख्तलिफ कंप्यूटर, दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं मुख्तलिफ जगहों पर पड़े, आपस में कनेक्ट हैं, वो डाटा शेयर कर सकते हैं। तो नेटवर्क हार्डवेयर मीन्स अगर आपने डाटा मल्टीपल लोकेशन पर शेयर करना है, एक कंप्यूटर में नहीं रखना। जैसे कि आम कॉलेज में होता है, कॉलेज के अगर 2 3 आपके कैंपस हैं, ठीक है, जैसे कि मैं क्या लेता हूँ गजाली कॉलेज है, अब पंजाब कॉलेज क्या लेते हैं, ठीक है, हालिया है उसका एक कैंपस, मंडी बाग तीन है, मलकवाल है, ठीक है, गोजरा है।
تو اگر آپ کا اس طرح کا کوئی کالج ہے جن کے ملٹیپل کیمپس ہے اور آپ کا ڈیٹا بیس آپ نے ڈیزائن کروانا ہے سب کالج کے لیے سیم ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک نیٹ ورک ہارڈ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈاٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر کر سکتے ہیں. اوکے، یہی اس نے بتایا if the data is to be accessed multiple location، یعنی اگر آپ نے ڈاٹا کو مختلف لوکیشن پر ایکسیس کرنا ہو تو آپ کو نیٹ ورک ہارڈ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نیٹ ورک ہارڈ ویئر کوئی ڈیوائس ہے جیسے ماڈم وغیرہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو آپ نے نہیں پڑھی تھی ٹوکن رنگ، یاد کرا نا، آپ نے ہب پڑھا تھا، ایک سوئچ پڑھا تھا آپ نے، راؤٹر پڑھا تھا، آپ نے بس پڑھی تھی جیسے کہ یہ بس ٹپالوجی میں. ٹھیک ہے، آپ نے اسٹار ٹپالوجی میں ہب پڑھا تھا ڈیوائس. اس طرح کی ڈیوائس ہمیں چاہیے ہوتی ہے ڈاٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے. آگے اس نے سمپل یہ جو ہم نے کام پڑھا ہے پلاننگ، اس کو اس نے گراف کی شکل میں، پکچر کی شکل میں اس نے ڈیفائن کرائی. یعنی پہلے ہم پلاننگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اینالائز کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، انٹرپرائز ڈاٹا ماڈل. پھر اس کے بعد ہم کنسیپچل ڈاٹا بیس ماڈل میں کیا ہوتا ہے، لاجیکل ہوتا ہے، پھر فزیکل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹیکنالوجی ماڈل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈاٹا بیس ریپوزیٹریز، مطلب اس میں ہم ڈاٹا وغیرہ جو ہے ریپوزیٹریز مطلب فولڈرز ہوتے ہیں ہمارے، جس میں ہم ڈاٹا فائنلی رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوکے جی، یہ تو ہو گیا آج کا ہمارا ٹاپک. میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی میں نے پڑھا دیا ہے. برحال خیر ہے، آپ ماشاء اللہ پڑھنے والے سارے بچے آپ پڑھ لیں گے، کون ہی مسئلہ. یو ول ڈو دیٹ آئی بلیو. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں جی، اس کو دیکھیے گا، اس کو پڑھیے گا آرام سے سکون سے. 2 بار سنیے گا، 3 بار سنیے گا، 4 بار سنیے گا. نہیں سمجھ آتی تو بار بار سمجھیے گا. اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو مجھے تنگ کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. میں خوشی فیل کروں گا کہ آپ مجھ سے کوئی کویشچن پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.